یہ رب کا اعجاز ہے کہ رب جسے چاہتا ہے اس خاندان میں جس کے لیے رب نے آیت تطہیر بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ میں تو جب آل رسول کو دیکھتا ہوں قسم خدا کی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ رائے بریلی میں حضور شہزادے غوث العظم علامہ سید محمد احمد اشرف جیلانی جائزی صاحب قبلہ، کیا حضرت کی گفتگو ہوتی ہے قسم خدا کی کہ دل و دماغ میں اترتی، نہ چیخنا ہے، نہ چلانا ہے، نہ اچھلنا ہے، نہ کودنا ہے، اپنی بات کو اتنا سنجیدگی اس کے دل میں اتار دینا ہے۔ یہ فن اگر کسی کو آتا ہے تو آل رسول ہی کو آتا ہے گا، نبی کے آل ہی میں یہ فن ہوتا ہے گا۔ الحمدللہ یہ اتنا تو یہ صدقہ ہے آل رسول کا، الحمدللہ کہ انہوں نے رائے بریلی میں ایک ایسا پیغام دیا، مرکزی اہل سنت کی سرپرستی حاصل کیا کہ الحمدللہ آپ دیکھیں لوگ پوچھتے میں مولانا انیس کون ہے، نام سنا ہے گا، ہم نے کہا یہی ہمارے مولانا انیس صاحب، دیکھیں آپ نے دیکھیں گے نہیں ماشاءاللہ بڑا نام سننا، بڑے بھاری برکت ہوں گے، بڑے نہیں ہوں گے۔ ہم نے کہا اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ الحمدللہ جب تک یہ مرکز اہل سنت رہے گا حضرت کا نام رہے گا، اس لیے کہ حضرت نے اپنی صبح دوپہر شام رات اگر وقف کر دیا ہے تو دین مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے، اور جو نبی کے دین کے لیے وقف کرتا ہے اللہ اس کے درجے کو بلند و بالا فرما دیتا ہے گا۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ واجب تعظیم، یہ تعظیم ہے، آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فاسق ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر گمراہی تک آخری تک پہنچ گیا ہو، اگر مکمل دلیل نہ ہو، اگر وہ آل رسول ہے تو واجب التعظیم ہے۔ اللہ اکبر، یہ آل رسول کا مقام، اور یہ تو سراپا نبی کی مدح و ثنا کرنے والے ہیں، نبی کا خون گانے والے ہیں۔ میں بہت یہ ادب و احترام کے ساتھ واجب الاحترام آل رسول تاجدار خطابت مصلح قوم ملت حضرت اقدس صاحب اوقات فضیلت فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محب الحق صاحب قبلہ متصل النورانی سے میں گزارش کروں گا کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائے۔ پورا مجمع حضرت کا استقبال اور اپنی بیداری کا ثبوت، نعرہ تکبیر و رسالت کے چھاؤں دے، نعرہ تکبیر۔ حضرات پورا ذکر ماشاءاللہ ایک مفتی نہیں، مفتی محمود اختر صاحب، مفتی فیاض صاحب، مولانا تصور صاحب، مولانا شہبار الدین صاحب، مولانا بہاؤالدین صاحب، جیسے کہ آپ صاحب، حافظ ابراہیم صاحب، علامہ قاری شکیل اعظمی صاحب، جاکے سارے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سب نے یہ کہا کہ آج ہم لوگ کو نہیں پڑھنا ہے، آج حضرت کی گفتگو سماعت پورا اسٹیج کہا حضرت ہی کی گفتگو سماعت کرنا ہے تو پورا جی لگا کے بالکل بیٹھیے۔ ابھی تو حضرت ہے اور حضرت کے بعد پھر بڑے حضرت آ رہے ہیں الحمدللہ، حضور کلیم الاولیاء کی آمد ہوگی حضرت کے بعد، تو پوری زندگی کے ساتھ آپ نعرہ لگائے کہ جو حضرات ادھر ادھر ہو، ہم تو کہتے ہیں نادانوں آؤ ان کا چہرہ دیکھو، جب ان کے چہرے کا یہ عالم ہے ان کے چہرے کا عالم ہے۔ آل رسول ہیں، اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے کا نام حجت الاسلام مولانا حمید رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بریلی شریف سوداگران محلے سے گزر رہے تھے، اچانک چہرے سے نقاب ہٹا، ایک سوداگر گیا قدموں پہ گر گیا اور کہا حضور کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے پڑھا دیا، لوگوں نے اسے پکڑا، کہا تم نے کیا دیکھا، کیا سمجھا، کیا سنا کہ فوراً اپنا مذہب تبدیل کر دیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو سوداگر نے جواب دیا ہمیں سنو سنو، جب بریلی کے حامد رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ حسن کا یہ عالم ہے تو ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پوری زندگی کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علامہ سید محب الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بادشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار خطابت چلے آئیے، لیکن گلزار طیبہ کی گل کی مہک وہی
عقیدے اہل سنت. چلے آئیے اب آپ کے سامنے پیری طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید محب الحق صاحب قبلہ کوٹا.